نہیں ہے، کوئی برادری نہیں ہے۔ ایک برادری ہے متقی مسلمانوں کی، ایک ذات ہے متقی مسلمانوں کی، اور دوسری ذات ہے غیر متقی مسلمانوں کی، دوسری برادری ہے غیر متقی مسلمانوں کی۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے جو دو ذاتیں بنائی تھیں تم نے ان کو چھوڑ کر اپنی ذاتیں جو ہے بنا لی، اور سخت اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرمائے گا، اپنے عتاب کا اظہار فرمائے گا قیامت کے دن۔ تو عزیزان گرامی، اسلام کی اس بنیادی کیریکٹر کو چھوڑ کر ہم نے طبقاتیت پیدا کر لی ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، فقیر، سب کو شام ہوتے ہوتے ایک حالت میں پہنچا دیتی ہے، ایک حالت میں پہنچا دیتی ہے۔ امیر ہے، کروڑ پتی ہے، مگر وہ بھی ایک گلاس پانی کا خواہش مند ہے، اور وہ جو غریب ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو بھی فوری طور پر ایک ہی گلاس پانی چاہیے۔ تو روزہ جو ہے مساوات کا ایک عملی مدرسہ ہے، روزہ مساوات کا ایک عملی جو ہے وہ طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کی پوزیشن ایک ہے، سب کا پیٹ جو ہے وہ ایک ہی پوزیشن میں ہے۔ کل کس نے کیا کیا کھایا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، مگر ابھی جو پریزنٹ پوزیشن ہے وہ سب کی ایک ہی ہے۔ جس نے صرف روٹی کھائی، سادی روٹی کھا کے پانی پی لیا، وہ اس کی پوزیشن، اور جس نے متجل اور بریانی کھائی اس کی پوزیشن۔ اس وقت روزے کے طفیل میں سب کی پوزیشن ایک ہے۔ تو روزہ مساوات کا عملی درس دیتا ہے، برابری کا، ایکویلٹی کا جو ہے پریکٹیکل جو ہے وہ درس دیتا ہے۔ یہ بھی روزہ کے مقاصد میں، یعنی روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں مسلمانوں کی برابری کا تصور پیدا کیا جائے، مسلمانوں میں طبقاتیت کو ختم کیا جائے، مسلمانوں میں برادری واد کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ بھی روزے کے مقاصد میں سے ہے، یہ مقصد بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے روزہ رکھنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، روزہ ہماری تربیت کرتا ہے، دو طرح سے تربیت کرتا ہے۔ ایک تو ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے، صبر پیدا کرتا ہے، اور صبر آپ جانتے ہیں کہ صبر مومن کی سب سے نمایاں صفت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصبر نصف الایمان، الصبر نصف الایمان، آدھا ایمان صبر ہے۔ تو صبر کی بڑی اہمیت ہے، اور روزے کا ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر، روزے دار اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرے، صابر بننے کی کوشش کرے، اور یقیناً جو اخلاص کے ساتھ روزے رکھتا ہے اس کے اندر صبر کی صفت ضرور پیدا ہوتی ہے۔ صبر اس لیے ظاہر سی بات ہے، کھانا ہے، کھا نہیں رہے ہیں، پانی ہے، پی نہیں رہے ہیں، بھوک لگی ہے، مگر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب اس سے زیادہ صبر کی ٹریننگ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور صبر اتنی بڑی صفت ہے، اتنی اہم صفت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا صابرین کی فضیلت کو بیان کیا ہے، صبر کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، وَإِنَّ اللَّهَ مع الصابرین، مع المصلین نہیں کہا، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، مگر یہاں کہا جا رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تاکہ صبر کی فضیلت کا اظہار کیا جا سکے، فضل کی سبیل۔ اور انما یوفی الصابرون اجورہم بغیر حساب، دیکھیے ہر نیکی کا بدلہ مقرر ہے، ہر نیکی کا بدلہ جو ہے وہ 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے، مگر صبر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجورہم بغیر حساب، کہ صابرین کو ان کا بدلہ بغیر حساب دیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اسی لیے روزے دار کا بھی بدلہ بغیر حساب ہے، اس لیے کہ روزہ صبر کی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم صبر، روزہ جو ہے وہ صبر ہے، والصبر جزاؤ ولیس للصبر جزاء الا الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور فرمایا کہ صبر کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے کا نام ہے ریان، اور اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ بخاری میں ہے کہ جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ تو روزے کی ایک بنیادی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں صبر کی ٹریننگ دیتا ہے۔
صبر کی اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے خطبہ سے سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ وہ انصاف بہو احد او خاصمہ ہو، اگر روزے دار سے کوئی لڑے یا روزے دار کو کوئی گالی دے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ کیا کہے، انی صائمون انی صائمون انی صائمون، بھائی مجھ سے مت لڑو، میں روزے دار ہوں۔ کیا مطلب؟ روزے دار سے لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ روزے دار لڑے گا ہی نہیں، اس لیے کہ روزہ دار تو صابر ہوتا ہے، اور صابر وہ ہوتا ہے جو نہیں لڑتا ہے۔ لہٰذا مجھ سے لڑنا جو ہے تم اپنی ٹائم خراب کرو گے، اپنا وقت برباد کرو گے۔ انی صائمون، میں روزے دار ہوں، میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا، میں روزے دار ہوں، میں لڑائی نہیں کر سکتا۔ تو گویا روزے دار اگر ہے حقیقت میں تو وہ لڑنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو روزے دار ہوتا ہے وہ صابر ہوتا ہے، اور صابر لڑنے جھگڑنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو روزہ صبر کی ٹریننگ دینے والی عبادت ہے، صبر کی ٹریننگ دینے والا عمل ہے۔ یہ بھی روزے کے بنیادی ایمز اور آبجیکٹیوز میں سے ہے جو ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں تقویٰ ان سب کا جامع ہے، تقویٰ کے اندر یہ سب آتا ہے، بندگی کا احساس بھی آتا ہے، غریبوں کی بھوک و پیاس کا احساس بھی تقویٰ ہے، اور ہمیں صبر کی ٹریننگ ملنا یہ بھی تقویٰ ہے۔ اور عزیزان گرامی، تقویٰ رمضان مساوات، اگر مساوات کا احساس ہمارے اندر ہے تو یہ بھی تقوی کی ایک شکل ہے۔ اور عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ روزہ اخلاص کی تربیت دیتا ہے، اخلاص بڑی اہم چیز ہے، اخلاص سنسیئرٹی، اخلاص کی تربیت دیتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عمل، ہر عمل میں ریا کا خطرہ ہے۔ نماز آپ پڑھیں تو خطرہ ہے کہ اس میں نمائش کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، دکھاوے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حج کرنے جانے والا حج کر رہا ہے دکھانے کے لیے، حاجی کہلانے کے لیے، نمازی کہلانے کے لیے، اور سخی کہلانے کے لیے صدقہ کر رہا ہے۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو نمائش کے لیے نہیں ہو سکتی، روزہ نمائش کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مخلص ہیں تبھی صبح سے شام تک روزے دار رہیں گے، اگر مخلص نہیں ہے تو روزے دار نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ روزہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ 10 منٹ لوگوں کے سامنے منہ بند کر کے بیٹھنا ہے۔ ارے بابا یہ تو گھر سے بغیر کھائے پیے نکلنا ہے، سمجھے، اور سارا دن بغیر کھائے پیے گزارنا ہے۔ نہ جانے کتنی بار آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، نہ جانے کتنی بار آپ خلوت میں ہوتے ہیں، نہ جانے کتنی بار آپ کچن میں اکیلے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی محلے والا نہیں ہے، کوئی پڑوسی نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں چاہیں تو پانی کا ٹھنڈا گلاس پیٹ کے اندر پہنچا سکتے ہیں، کھانے کے چند لقمے بھی آپ پیٹ کے اندر پہنچا سکتے ہیں۔ مگر انسان اس تنہائی میں بھی اگر کھانے پینے سے اپنے کو بچائے رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی یہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہی تو مطلب اخلاص ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ کہ ہمارا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اسی لیے روزہ اخلاص کی ٹریننگ دینے والی عبادت ہے، اخلاص کی ٹریننگ دینے والا عمل ہے روزہ۔ اور اگر ہم 30 دن ایمانداری کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر روزہ رکھیں تو ہمارے اندر اخلاص کی صفت ضرور پیدا ہو جائے گی دوستو، اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جو دکھانے کے لیے صدقہ دیتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی عبادت پسند نہیں ہے جو خالص اس کے لیے نہ کی جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا کہ اے لوگوں، یہ نماز اور حج اور صدقہ جو کر کے آئے ہو یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ دنیا والوں کے لیے تم نے نمازیں پڑھی ہیں، یہ دنیا والوں کے لیے صدقے دیے ہیں، یہ دنیا والوں کے لیے تم نے حج کیے ہیں، جاؤ جس کے لیے یہ اعمال کیے ہیں انہی سے ان کا بدلہ مانگو۔ تو اللہ تو وہی عمل قبول کرے گا جو اخلاص کے ساتھ ہو۔ اور عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں، بلکہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ مولانا صحابہ کرام کی زندگی بھی تو ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اتنا وہ وظیفہ کرتے تھے، اتنے رات بھر وہ عبادت تو نہیں کرتے تھے، دن بھر جو ہے وہ مسجدوں میں نہیں گزارتے تھے، مگر ان کا درجہ اتنا بلند کیوں ہے؟ میں نے کہا میاں بہت سیدھی سی بات ہے کہ وہ جتنا کرتے تھے اخلاص سے کرتے تھے وہ سب قبول ہو جاتا تھا، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں زیادہ تر اخلاص سے خالی ہوتا ہے، قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو ٹائم ہم زیادہ خرچ کرتے ہیں، ثواب ان کو زیادہ ملتا ہے، کیونکہ ان کا ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں
جو اخلاص کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، جو اخلاص کی ضرورت اور اہمیت سے اچھی طرح واقف نہیں، یاد رکھیے کہ اخلاص بے حد ضروری چیز ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے لیے نماز پڑھنے نکلیں، اللہ کے لیے نماز پڑھنے نکلیں اور درمیان میں بھی اگر آپ اللہ کی عبادت کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ چلیے ذرا اگلی صف میں چلے جائیں گے تو چند لوگ کی نظر ہم پر پڑ جائے گی، تو یاد رکھیے کہ آپ نکلے تو تھے اللہ کے لیے، مگر آپ نے نماز پڑھی اللہ کے لیے نہیں پڑھی۔